اس وقت ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ماؤں کے سامنے. وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے گود کے بچے, جو یہاں معصوم بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے, یا جو اندر بیٹھے ہوئے بچے, پورے مریال گڑے میں جتنے بچے ہیں چھوٹے, پورے تلنگانہ میں جتنے چھوٹے بچے, پورے آندھرا میں جتنے چھوٹے بچے, اور پورے ہندوستان میں جتنے کروڑ مسلمانوں کے بچے ہیں, ان سارے بچوں کا آنے والے زمانے میں ایمان خطرے میں ہے. ایمان خطرے میں ہے بچوں کا. آپ پوچھیں گے یہ کیسا مول صاحب, چپ تو بھی ڈرا رہے گا مول صاحب ہم لوگوں کو, بلکہ ڈرا رہے نہیں, بتا رہی. کیا بتا رہی؟ اس وقت جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہمارے اس بھارت ملک میں نافذ ہو گئی, اور دسمبر کے مہینے میں اس کے پہلا جو ٹرائل تھا یا پہلا جو بکوں کا جو ایک نظام تھا وہ آ گیا. وہ کیا ہے نظام؟ 5+3+3+4. کیا مطلب اس کا؟ کہ اب اسکول کا جو تعلیمی نظام ہے وہ SSC تک نہیں رہے گا, بلکہ اب وہ انٹر کے جو 2 سال ہے وہ بھی ایڈ کر لیے. نرسری, LKG, UKG, فرسٹ, سیکنڈ, یہ 5 سال. اس کے بعد 3rd, 4th, 5th, یہ 3 سال. اس کے بعد 6, 7, 8, یہ 3 سال. اس کے بعد 9, 10, 11, 12, یہ 4 سال. یہ لگ دیا 5+3+3+4. تو کتنے ہو گئے؟ 5 اور 6 11, 11 اور 4 15. اب پورے 15 سال آپ کا بچہ اسکول میں رہے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ 4 سال میں بچہ ذہنی طور پر کسی نہ کسی چیز کے سیکھنے کی صلاحیت قبول کر لیتا ہے. اس کے اندر یہ کوالیفیکیشن پیدا ہو جاتی ہے. ماہرین سے انہوں نے سروے کرا لیا, اور اب کیا ہوا؟ 4 سال کے بچے سے, 4 سال کی عمر کے لڑکے سے اسکول کا نظام بنا دیا گیا. ایسا نظام بنایا کہ 4 سال سے بچے کی تعلیم شروع ہو جائے گی. 4 سال کی عمر میں بچہ آپ کا اسکول میں چلا گیا. 4, 5, 6, 7, 8, یہ 5 سال ہے ابتدائی. نرسری, LKG, UKG, فرسٹ, سیکنڈ. اس کے بعد پھر 5+3 یعنی 3rd, 4th, 5th, پھر 3 سال, پھر 3 سال. یہ 5 سال کا ایک نظام بنا دیا, نصاب. پھر 3 سال کا ایک نظام, ایک نصاب. پھر اس کے بعد 3 سال کا الگ, پھر 4 سال کا الگ. یہ پورا نظام بن گیا. اس تعلیمی نظام کی بہت اچھائیاں ہیں. اب جو انگریزی میں جو نصاب بنایا گیا ہے, یہ گویا ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد سے تیسرا نصاب ہے جو بنایا گیا 2020 میں. اب 2022 کے ختم ہو گیا, اب 23 میں غالباً آنے والے اب جو نئے سال شروع ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ اپلائی ہو جائے یا آئندہ سال ہو جائے گا. ہوگا کیا اس کے اندر, میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. اس تعلیمی نظام میں بہت ساری اچھائیاں ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا, ترقی کی راہیں ہموار کی گئی, کلاسز اور بچوں کا, اس اساتذہ کا ایک دوسرے سے جو تعلق ہے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن اس تعلیمی نظام کی جو خرابیاں ہیں, اس سے کسی مذہب والے کو تکلیف نہیں سوائے مسلمان. کرسچنس اس ملک میں رہتے ہیں بہت بڑی مقدار میں, سکھ رہتے ہیں, جین رہتے ہیں, اور لوور کاسٹ کے کئی لوگ رہتے ہیں. کسی کو اس نصاب تعلیم سے کوئی پرابلم نہیں, صرف مسلمانوں کو پرابلم. کیوں بھائی؟ کیونکہ عقیدہ توحید پر حملہ ہو رہا ہے. عقیدہ توحید پر حملہ کیا جائے گا. اب ہمارے مسلمان بچے اسکول میں جائیں گے تو ان کو ایسا پروجیکٹ دیا جائے گا کہ جو دیوی دیوتاؤں کی تاریخ پر ڈیپینڈ ہوگا, وہ لکھایا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ ایسے کون سے درخت ہیں جنہیں پوجا جاتا ہے, ان درختوں کی فوٹوز لگاؤ, ان کے نام لاؤ, اور پورا پروجیکٹ تیار کر کے آؤ. سورج ہے تو سورج کو وہ لوگ جس طریقے سے اہمیت دیا کرتے ہیں, تو سورج کے بارے میں ایک پروجیکٹ دیا جائے گا, اور یہ بتایا جائے گا کہ سورج کے بارے میں ریسرچ کر کے آؤ. اور پھر یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ سورج کی آپ نے ریسرچ کی ہے تو آپ نے اپنے دل میں سکون محسوس کیا یا نہیں کیا. تعلیمی نصاب میں ہے. کہا جائے گا کہ سنسکرت زبان لازمی کر دی گئی, کمپلسری. حالانکہ سنسکرت زبان اب ہمارے ملک کی زبان نہیں ہے, بھارتیہ زبان ہندی ہے,
لیکن سنسکرت کو کیوں لایا جا رہا؟ کیونکہ سارا ہندوتوا لٹریچر سنسکرت میں ہے. جو وہ سمجھتے ہیں بنیادی طور پر وہ بچوں کو سکھایا جائے گا, بچوں کو اس کی پریکٹس کرائی جائے گی, اور اسکول کے اندر ایسے ایسے پروجیکٹ دیے جائیں گے کہ جن پروجیکٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے 100% خلاف مضمون رہے گا. جیسے ہم کرسچنوں کے بارے میں سنتے تھے کہ ایک بچہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا, تو کھانا کھاتے کھاتے وہ بچہ کھانا کھانے سے پہلے ایسے جیسے کرسچنز کرتے ہیں نا, جیزس اس طرح لاکٹ کا جو نشان ہوتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ لگائے پھر پیشانے پہ ہاتھ لگائے, اس طریقے سے کر کے بچہ کھانا کھا رہا. تو پوچھا امی نے, بیٹا یہ کیا کر رہے آپ؟ بولے نہیں امی, ہمارے اسکول میں یہ سکھاتے ہیں کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے جیزس کی پرے کرنا. ایک مرتبہ ایک اسکول بس جا رہی تھی, راستے میں وہ گرنے کے قریب ہو گئی, تو اسکول ٹیچر کھڑے ہو کر کہنے لگی دیکھو بچوں, سب لوگ پریئر کرو جیزس سے, ہیلپ مانگو جیزس سے, آپ کی ہیلپ جیزس کریں گے. یہ ذہن کرسچینٹی میں بن رہا تھا, ہم مسلمانوں کو سمجھ میں آیا, بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اب ہندوتوا کے عنوان پر, بھارتیہ کلچر کے عنوان پر ہمارے بچوں کی تہذیب کو, عقیدے کو مسخ کر کے ذہنی طور پر انہیں مسلمان باقی نہیں رکھا جائے, یہ فکر کی جا رہی. اب سوچو میری بہنوں, آپ کا بچہ آپ کے منہ سے 2 مرتبہ آپ کے بجائے تو سنتا ہے تو وہ تو سیکھ لیتا ہے. آپ کا بچہ آپ کی زبان سے 2-4 مرتبہ اگر گھر کی دادی کو بوڑھی سنتا ہے تو بوڑھی سیکھ لیتا ہے. آپ کا بچہ گھر میں 2-4 مرتبہ آپ کے باتوں کے لہجے کو سیکھ لیتا ہے. آپ کا بچہ آپ کے چیخنے کو دیکھ کر چیخنے کو سیکھ لیتا ہے. تو کیا آپ کا بچہ صبح سے شام تک اسکول میں رہ کر بار بار وہ جب نام سنے گا, تاریخ میں فلاں بھگوان, تاریخ میں فلاں بھگوان, فلاں جھاڑ, فلاں کی پوجا, فلاں سورج کی, ایسے 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 ایسے, تو کیا بچوں کا ذہن نہیں بنے گا؟ ایک بہت بڑا چیلنج ہے میری بہنوں اس وقت آپ کے سامنے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اب بھی غفلت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے